جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق اللہ العظیم۔ دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ اس مختصر سے وقت میں جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماوے وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ بزرگان محترم، یہ جو آیہ مبارکہ سورہ کہف کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس کے اندر حق تعالی جل شانہ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب نازل ہوئی تو امہات المؤمنین میں سے کسی ایک کے پاس تھے، تشریف فرما تھے، تو نکل پڑے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ذکر کرنے والے کی جماعت میں پہنچے۔ کچھ چند لوگ وہاں پہ ذکر کر رہے تھے، جہاں وہ ذکر کر رہے تھے آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے اکثر کے جسم کے اوپر ایک کپڑا ہے۔ تنگ دستی اور سختی کا عالم یہ تھا کہ اکثر کے جسم کے اوپر ایک کپڑا ہے، اور تنگ دستی کی وجہ سے جسم کا جو چمڑا ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے۔ سختی برداشت کرنے سے، فاقہ کشی سے، عام طور پہ جو لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں ان کا جسم نرم اور ملائم تیل کی مالش سے اور آسان زندگی کے اندر سخت نہیں ہوتا، لیکن ان کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے جسم کے چمڑے سخت ہو گئے اور بال بھی بکھرے ہوئے، لیکن اللہ کا ذکر وہ مشغول اور ان کو کسی اور چیز کا خیال نہیں۔ تو فرمانے لگے یہ کیسی جماعت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کے پاس اللہ نے جانے کا حکم دیا، اللہ نے جانے کا حکم دیا۔ تو ایسی جماعت کے پاس جا جو ذکر میں مشغول رہے، جو اللہ کو ہر وقت پکارتے رہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دین کے احکام بہت زیادہ ہو گئے، کچھ ایسا فرما دے جس کو میں پکڑ لوں۔ دین کے احکام بہت زیادہ ہو گئے، کچھ ایسا فرما دیں جس کو بس پکڑ لوں۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھا کرو، اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھا کرو، ہر وقت ذکر کرتے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگان محترم، یہ جو ذکر کی بات آج میں نے عرض کی اور یہ حدیث شریف میں نے سنائی کہ ارکان میرے لیے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کل رات کو بھی میں نے یہی بات عرض کی کہ آج کی زندگی ہمارے لیے ایسی ہے، آج کی زندگی ہمارے لیے ایسی ہے جس کے بیچ میں ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں، اصل کو چھوڑ کر نقل کی طرف چل پڑے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مثلا رزق کماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی صحیح خیال کر سکے، سارا دن مارکیٹ میں، خوار بازار میں، دفتر میں نیند برتباہ کر کے، برباد کر کر، آرام چھوڑ کر، کس کے لیے؟ کہ ہم اپنی اولاد کو رزق حلال دے سکیں، ہم اپنے گھر والوں کو تحفظ دے سکیں۔ لیکن ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں، ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں۔ وہ جن کے لیے رزق کماتے ہیں، جن کے لیے بازاروں میں نکلتے ہیں، وہی بیوی کہتی ہے کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے ہیں۔ وہی اولاد جس کے لیے ہم سچ جھوٹ ملا کر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کہ بس کمانا ہے، اسی اولاد کے لیے جس وقت ہم صبح نکلتے ہیں اور رات کو پہنچتے ہیں ہمارے پاس تربیت کا وقت نہیں ہوتا۔ تو ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی، یعنی یہ رزق کمانا تو اس لیے تھا کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کر سکتے، ان کو اچھا زندگی کا سٹینڈرڈ فراہم کر سکتے، لیکن ہماری ترجیحات ایسے تبدیل ہوئیں کہ نہ ان کے لیے وقت ہے اور نہ ان کی تربیت کے لیے وقت ہے، صرف کمانا کمانا اور کمانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی انداز میں ہم نے زندگی کے اندر اپنی ترجیحات کو ایسے تبدیل کیا کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلا۔ یعنی کون چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو وقت نہ دے؟ کون چاہتا ہے؟ لیکن چونکہ ہماری صحبت ایسی رہی، کیونکہ ہماری صحبت ایسی ہے کہ ہماری ترجیحات خود بخود تبدیل ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ فرمایا صحبت صالح صالح کنند، کہ جو اللہ کو پکارتے رہیں، ہر وقت اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو تازہ سمجھے، تازہ کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، نہ ہٹا کے دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے، نظر نہ ہٹا، آنکھوں سے ان کو نہ ہٹا کے تو دنیا کی زینت تلاش کرنے لگ جائے، تو اس دنیا کی زینت تلاش کرنے لگے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ اکبر۔ اور اس شخص کا کہنا نہ مان، اس شخص کا کہنا نہ مان۔ اللہ اکبر۔ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ کیا فرمایا؟ جس کے دل سے ہم نے اپنی یاد کو غافل کر دیا۔ مطلب ایک مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ اس کے لیے سزا ہے کہ وہ ذکر کرنا بھول گیا، یہ اس کے لیے سزا ہے دنیا کے اندر کہ وہ نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں نہیں آتا، یہ اس کے لیے سزا ہے کہ وہ روٹی کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ روٹی مجھے یاد ہے، یہ اسی سامنے تندور پر 50 پیسے کی، میں نے آپ نے اس سے بھی کم دیکھی ہوگی، 50 پیسے کی 1 روپے کی 2 روٹیاں ملتی تھیں،
پھر 1 روپے کی 1 روٹی ملنا شروع ہوئی، پھر 2 روپے کی 2 روٹی ملنا شروع ہوئی، کرتے کرتے 5 روپے کی روٹیاں آج کل کہتے ہیں 20 روپے کی روٹی ہے غالباً۔ لیکن رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جب 50 پیسے کی تھی تب بھی روٹی مل رہی تھی، آج 20 روپے کی ہے تب بھی روٹی مل رہی ہے، اور حضرت فرمانے لگے کہ اگر 5000 روپے کی بھی ہو جائے تو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ دیں گے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ دیں گے۔ لیکن ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی، ہماری ترجیحات، اسی لیے فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کو ان کی مجلس میں بیٹھو جو اللہ کو پکارتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہماری مجلس، ہماری صحبت، پیسہ 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 اور پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور اس سے کبھی دل نہیں بھر سکتا۔ چھوٹی سائیکل ہے، بڑی سائیکل، بڑی سائیکل ہے، موٹر سائیکل، موٹر سائیکل ہے، گاڑی، ہم دنیا کی لذتوں میں کیونکہ دنیا کے بیچ میں رہتے ہیں۔ اللہ کیا حکم فرما رہے ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ اکبر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے ساتھ مجلس کر، ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جو اللہ کو پکارتے ہیں۔ فرمایا جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو امہات المومنین میں سے کسی ایک کی طرف تو فوراً نکل پڑا اور ان لوگوں کو دیکھا جہاں پہ اللہ 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 والے ذکر کر رہے تھے۔ آج کی ہماری زندگی پیسے کی دوڑ کے اندر، جس دوڑ میں ہم پیسہ کما رہے تھے، جس مقصد کے لیے ہم پیسہ کما رہے تھے وہ بھول گئے، جس مقصد میں ہم کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ بھول گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن و انس کا اور کوئی مقصد نہیں مگر کیا؟ وہ اللہ کی عبادت کریں، مگر کیا؟ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن ہم وہ بھول گئے جس مقصد کے لیے رزق حلال کما کر بچوں کو، نہ بچوں کی تربیت کا خیال، وہ جس بیوی کو ہم تمام آسائشیں دینا چاہتی ہے، وہ اس ہمارے رزق کی طمع اور لالچ کی وجہ سے وہ کہتی ہے آپ ہمیں وقت نہیں دیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے آوے کا آوا بگڑ گیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہو گئے۔ ہم عقل مند بالکل نہیں ہوئے، ہم سے اللہ نے اپنے دل سے کی، ہم سے اللہ نے اپنی یاد کی توفیق چھین لی۔ یہی قرآن نے آگے اس آیہ مبارکہ کے بیچ میں، نہ ان لوگوں کی تقلید کر جن سے اللہ نے، جن کے دلوں کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جن کے دلوں کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سمجھنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم کس طرح کی کمپنی میں بیٹھے، ہمارے مشاغل کیا ہونے چاہیے۔ 50 پیسے کی روٹی تھی اس وقت، کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 20 روپے کی روٹی ہم کھا سکتے ہیں، ایک روٹی 20 روپے کی ہم کھا سکتے ہیں۔ آج اللہ وہی 20 لوگوں کا خاندان ہے، 20 روپے کی روٹی۔ تو رزق آتا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ جو رزق میرے رب نے مقدر کر دیا وہ کوئی انسان، کوئی جادوگر نہیں لے سکتا۔ جو اللہ نے مقدر کر دیا کون لے گا؟ جو اللہ نے مقدر کر دیا کون روک سکتا ہے؟ اللہ سے طاقتور کوئی جادوگر تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے آپ کو غافل ہو کر اللہ کی یاد سے، ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے بیچ میں لگا دیا، اور اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت، ہوگا وہی۔ اگر تو دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا کے پیچھے بھگا بھگا کر تھکا دو۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارے ساتھ یہی ہے، صبح کے وقت شام، شام کے وقت صبح کی پریشانی، نہ راتوں کو نیند آتی ہے نہ دن میں سکون ملتا ہے۔ رات صبح کے وقت یہ پریشانی ہے رات کو کیا کروں گا، رات کو یہ پریشانی ہے کہ صبح کے وقت کیا ہوگا۔ میں نے یہ تو ہم نے اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالا، ہم نے اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شیخ الہند کا واقعہ یاد آ گیا۔ اور شیخ الہند تمام اکابرین کے استاد تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، حضرت سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ دلی میں ڈاکٹر انصاری کے گھر میں جب ان کا وقت قریب آیا، طبیعت خراب تھی بہت زیادہ، تو آخر میں آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آخر میں آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو خدام نے پوچھا حضرت کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ایسی کیا بات ہے، کہاں پہ تکلیف زیادہ ہے، کہاں پہ اثر زیادہ ہے، آپ حکم فرمائیں ہم ادھر مالش کر دیں تاکہ تھوڑا سا سکون آ جائے، یا اس کو ٹکور کر دیں، یا کوئی اس کا جو بھی حل ہو سکے۔ حضرت نے نہیں عرض کیا، بہت پوچھنے پہ حضرت نے کہا میری خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی، تمنا یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ میری موت شہادت کی ہو، گھوڑے کی پشت کے اوپر اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے۔ اور شیخ الہند وہ ہیں، اور شیخ الہند وہ ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو
بلا مبالغہ. اور آج تک جو فیض چل رہا ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اور بلکہ اب تو یہ دنیا بھر میں فیض شیخ الہند کا فیض. انہوں نے لوگوں کی اصلاح اس انداز میں کی. اور علم دین فرمایا کہ قرآن مجید نازل ہوا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں، اور عمل ہوا ہندوستان میں. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں. ان کے دن رات حضرت شیخ الہند کو جب مالٹا میں پکڑا گیا تو حضرت مدنی کو نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ میں حضرت شیخ الہند کی خدمت کے لیے، میرے استاد کی خدمت کون کرے گا. وارنٹ انگریز نے جاری کیا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے. حضرت مدنی نے کہا کہ میرے استاد کی خدمت میرے علاوہ کون کر سکتا ہے. اور حضرت مدنی، حضرت استاذ وہ استاذ، اور حضرت مدنی نے حق ادا کر دیا کہ سردیوں کے موسم میں ٹھنڈی کوٹری کے اندر جب رکھا جاتا تو نہ فجر کے وقت ٹھنڈا، اور سردیوں کے موسم میں ٹھنڈی کوٹری کے بیچ میں گرم پانی نہیں ہوتا تو وہ رات کو لوٹے کے بیچ میں پانی اپنے پیٹ کے ساتھ لگا دے کہ صبح استاذ کو وضو کرانا ہے تو اس طرح کرا. تو وہ صعوبتیں ان حضرات نے برداشت کی، لوگوں کی اصلاح کی، جہاد کیا. لیکن آخر میں فرمانے لگے، آنکھوں سے آنسو آگے، آنکھوں سے آنسو آگے کہ میری خواہش یہ تھی کہ میری شہادت کی موت ہوتی گھوڑے کی پشت کے اوپر، گھوڑے کی پشت کے اوپر شہادت کی موت ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ تو ہم اپنے حال کی بات کریں، آپ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں. فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند کسی ایک کو پکڑ. آج ہم غافل ہو چکے ہیں، ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو چکا ہے. اور یہ فرمایا یہ اللہ نے جن کے دلوں کو اپنی یاد سے غافل کر دیا کیونکہ تم نے ترجیح دنیا بنا لی، ترجیح دنیا بنا لی. جو ترجیح دنیا کو بنا لیتا ہے پھر وہ اسی طرح در بدر ہوتا رہتا ہے جس طرح ہم ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ان سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے جن سے اللہ فرماتے ہیں جن کو اللہ کی ذکر میں ہر وقت زبانیں ان کی تر رہتی ہیں اور ہر وقت صرف اللہ اللہ. ایک عرض میں کرنا چاہتا ہوں، یہ مشکلیں، یہ صعوبتیں جن کا شکوہ کر کے ہم دین سے دور ہوتے ہیں. جس طرح فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. آج ہم نماز نہ پڑھنے کی وجہ اپنی دقتیں پریشانیاں بتاتے ہیں. آج ہم نماز نہ پڑھنے کی وجہ اپنی دقتیں پریشانیاں بتاتے ہیں. آج ہم بے ایمانی کرنے کا عذر اپنی پریشانیوں میں ڈھونڈتے ہیں. فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کے محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، آپ کا کاؤنسلر آ جائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ ایک دم شیر ہو جاتے ہیں. آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے، آپ کے محلے کا ایس ایچ او آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، آپ شیر ہو کر دندناتے پھرتے ہیں. تو جس کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں ان اللہ مع الصابرین، تو وہ کیا ہوگا. لیکن صبر کیا ہے؟ ایک وہ ہمارے مفتی صاحب، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لوگ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ شاگرد بڑا لائق ہے. اب مفتی ظفر علی خان صاحب کے پاس میرے جانے سے پہلے کا واقعہ، حضرت ہمیں سمجھا رہے تھے تو فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بلایا کہ اتنا لائق ہے لیکن اس کا دھیان کہاں ہے، پریشانی کہاں ہے، دھیان کہاں ہے، پریشانی کیا ہے. تو اس نے نہیں بتایا. حضرت نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان سے پریشانی اوروں کو بیان کرنا 70 پریشانیوں کو اور دعوت دیتا ہے، حدیث شریف کے اندر یہ. اور فرمایا لیکن باپ کے سامنے اظہار کر سکتے ہیں تاکہ باپ اس کا ازالہ کر سکے. تو استاذ بھی روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے تو آج کل ہم زبان سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، زبان سے شکوہ، اور جب شکوہ کر دیا تو وہ صبر نہیں رہا، وہ برداشت ہو گیا. اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والے کے ساتھ. فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اور جس کے ساتھ اللہ ہو گیا پھر تو ہم نے دین کو سمجھا نہیں، ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم بس ظاہر. جب اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائیں گے تو ہمارا بیٹھنے کی محفلیں بھی ایسی ہوں گی جہاں پہ مشک، عود، عنبر ہوں گے، محفلیں بھی ایسی ہوں گی جہاں پہ ذکر ہوگا، محفلیں فکر بھی کیا ہوگی کہ آج کس کو یاد ہے. میں صرف اپنی بے حسی کا عالم آپ کو بتاتا ہوں. چند مہینوں پہلے ہم نے فرانس کا بائیکاٹ کیا. آج کس کو یاد ہے کہ فرانس میں کیا ہوا تھا؟ آج تو ہم اتنے بے فکرے ہیں کہ آج 2 دن ہم نے ٹوٹل کا بائیکاٹ کیا ہوگا، آج لوگ گزرتے ہیں تو ٹوٹل سے ہی پیٹرول ڈلوا لیتے ہوں گے. میں عرض یہ کر رہا ہوں ہم اتنے بے فکرے ہیں
ہم اتنے بے فکرے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ کل کس نے کیا کیا تھا. اس وقت ہم نے پورے ایسے نکل کر سارا کچھ کر لیا, اور انہیں بھی پتا تھا یہ گیدڑ بھبکی ہے, کل کو یہ پھر. تو آج ہماری ترجیحات پھر تبدیل ہیں, آج ہماری ترجیحات پھر تبدیل ہیں. تو ہم کس کھیت کے جو پیغمبر کا سگا نہیں, وہ کس کا سگا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو یاد کراتے رہو, ایسے یاد کراتے رہو کہ ہر وقت اللہ کی ذکر سے اپنے ایمان کو تازہ رکھتے رہیں. اللہ پاک میری اور آپ کی دنیا بھی آسان فرمائے, آخرت بھی آسان فرمائے. اللہ ایمان والی دنیا نصیب فرمائے, اللہ خاتمہ ایمان والا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد للہ الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح الصدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام. كل نفس ذائقة الموت
ثم إلينا ترجعون إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بناته الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحق على منوال الخلافة النبوية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كإهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله
قدم دیکھ کر صفوں کو درست فرما لے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جانے انجانے میں ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ایمان والی زندگی اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے. میرے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے. یا اللہ پاک حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے. اللہ میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں اللہ آسانی کے معاملات فرما دیجئے. یا اللہ خیر نصیب فرما دیجئے. یا اللہ بھلائیاں نصیب فرما دیجئے. الہی دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دیجئے. میرے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے. یا اللہ بگڑیاں بنا دیجئے. یا اللہ بگڑیاں بنا دیجئے. جو حق میں بہتر ہو وہ نصیب فرما دیجئے، جو نہیں بہتر یا اللہ اس کی طمع لالچ جستجو وقت برباد کرنے سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے وقت کو اپنی یاد سے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک بے ایمانی والی زندگی سے بچا لیجئے. یا اللہ شیطان کے مکر فریب سے، فتنے سے، ہر فتنے سے اور فتنہ دجال سے یا اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ سیدھے رستے پہ چلنے والا بنا دیجئے، پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دیجئے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں الہی صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جتنے پریشان حال ہیں اللہ آسانیاں فرما دیجئے. یا اللہ جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ پاک جتنے اساتذہ مشائخ ہمارے بڑے یا اللہ جو ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما دیجئے. ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے. یا اللہ جلد از جلد توبہ والی، ادب والی، قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک قدم قدم پر آسانی کے معاملات فرما دیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال طیب نصیب فرما دیجئے. یا اللہ یا اللہ حرام کے نوالوں سے بچا لیجئے. الہی جو مقروض ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگیوں میں آسانیاں فرما دیجئے. اپنے علاوہ یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. یا اللہ محتاجی والی معذوری والی زندگی سے محفوظ فرما دیجئے. میرے اللہ حادثاتی موت سے بچا لیجئے. یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.